السلام علیکم. وی ٹاک اسپیشل کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی عمار مسعود صاحب کے ساتھ. آج کے وی ٹاک میں ہم ایک ایسی چیز ڈسکس کریں گے جس کا کافی دنوں سے چرچا تھا کہ نگراں وزیر اعظم کون آ رہا ہے. اور گزشتہ چند دنوں سے ایک ایسے شخص کا نام سامنے آیا ہے جو بالکل ایک ڈارک ہارس سمجھ سکتے ہیں آپ اس کو, اور ان کا نام میں ڈار تک تو آتا ہی ہے, ڈارک نہیں آتا تو. اور اسحاق ڈار صاحب کا نام سامنے آیا ہے ایک دو دنوں سے, اور بڑی حیرت سے اس کا نام لیا جا رہا ہے. مبصرین بھی ورطہ حیرت میں مبتلا ہیں, اور کئیوں کو تو یقین تک نہیں آ رہا, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو بھی نہیں سکتا. بلکہ اسحاق ڈار کی پارٹی کے کئی اہم وزراء یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تاہم بڑی سیریس انداز میں لایا گیا ہے اور اس پہ بڑی ڈیبیٹس ہونا شروع ہو گئی ہیں. عمار مسعود صاحب کے پاس کوئی یقینی خبر ہوگی کہ آ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب یا نہیں آ رہے ہیں؟ وسیم بھائی صاحب, کل تک, اور شاید آپ کو ڈیٹیل پتہ ہے, میں نے بڑے قریبی ذرائع سے بات کی جو لندن میں بہت قریب ہیں, لیکن شاید وہ خبر دینا نہیں چاہتے تھے. میں نے یہی بات پوچھی کہ کیا اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں, تو انہوں نے تو بالکل لا تعلقی کا اظہار کر دیا, اور ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. لیکن آج کچھ ذرائع سے بات ہوئی, بڑی اتھینٹک کنفرم قسم کی بات ہوئی, اور ایسے ذرائع سے بات ہوئی جن کی بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے تقریباً یہ 97% کے قریب کنفرم کر دیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب انٹرم پرائم منسٹر ہوں گے. یہ بہت حیرت انگیز فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو پتہ ہے کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہ محسن بیگ سے کہانی شروع ہوئی تھی. پھر اس کے بعد جگنو محسن سے لے کے مفتاح اسماعیل, تقریباً ہر شخص کا نام اس میں آیا. شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی نام آیا. لیکن یہ گوٹ آ کر کہاں پر ٹھہری ہے؟ اور اس میں یہ بھی دلچسپ بات یہ ہے وسیم بھائی صاحب کہ یہ فیصلہ جو کہ اگلے چند دنوں میں اناؤنس ہوگا, یہ دو بڑی جماعتوں کا مشترکہ فیصلہ ہوگا, پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا. اور بنیادی مقصد جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اکانومی جس سٹیج پہ ہے, اسے ہم معیشت کی زبان میں ٹیک آف سٹیج کہتے ہیں, کہ یہ اس سٹیج سے جہاز اوپر بھی جا سکتا ہے اور یہاں سے آپ کی پرواز نیچے کی جانب بھی ہو سکتی ہے. تو ٹیک آف سٹیج پر آپ کسی قسم کی رد و بدل ٹیم میں, پالیسیز میں نہیں کرتے. تو اس لیے اسحاق ڈار صاحب نے, چونکہ ابھی IMF والا معاہدہ کروایا ہے, اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ریٹین کیا جائے. اچھا اسحاق ڈار صاحب کے نام کے حوالے سے مجھے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے گزشتہ چند دنوں میں کچھ سیمینارز ہوئے تھے جن میں پرائم منسٹر صاحب بھی تھے, آرمی چیف بھی تھے, اور اسحاق ڈار صاحب بھی دونوں میں تھے. ایک زراعت پہ ہوا تھا اور ایک IT پہ. تو میں بڑا نوٹ کر رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب تو آرمی چیف کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہے تھے حافظ صاحب کے, جبکہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ کئی دفعہ چیف آف آرمی اسٹاف جو حافظ صاحب ہیں, انہوں نے ان کو کئی دفعہ متوجہ کیا اپنی طرف, ان سے بات کی, ان کے ساتھ یعنی کہ کانوں میں سرگوشیاں بھی کیں وہاں پہ سیمینار میں. میں نے کہا شاید کوئی بجٹ کا ایشو ہوگا جس پہ بات چیت ہو رہی ہوگی, لیکن اور پھر یہی ہوا کہ IT کے سیمینار میں انہوں نے آ کے تقریر کی, ان کو باقاعدہ تقریر کی دعوت دی گئی جو کہ زراعت کے سیمینار میں نہیں کی تھی انہوں نے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری معیشت 2016-17 میں دنیا کی 24ویں بڑی معیشت تھی, اور اب 47ویں نمبر پہ ہم آ چکے ہیں, تو دوبارہ 24ویں نمبر پہ جائیں گے اگر ہم کنسسٹنسی رکھیں گے, یہی یعنی برقرار رکھیں گے. تو بیسیکلی کچھ لگ رہا تھا کہ کچھ پک رہا ہے, اور اچانک ان کے پروٹوکول میں کچھ اضافہ سا ہوا ہے. یعنی اسحاق ڈار صاحب کا پروٹوکول بڑھا ہوا ہے, ان کو زیادہ ان کی سے کو اہمیت دی جا رہی ہے, کانفرنسز میں, ان کی سرکاری میٹنگز میں اضافہ ہو گیا ہے, ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ. تو اس سے بھی کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ پروپوزل ایک سیریس نوعیت کی ہے. اچھا, اس میں 2-3 باتیں جو اسحاق ڈار کے حوالے سے آپ کو میں بتا دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انتھک محنت کے عادی ہیں, اور وہ 18 گھنٹے 19 گھنٹے 20 گھنٹے کام کرنے کی اس عمر میں بھی ایبلٹی رکھتے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کانفیڈنٹ ہیں نواز شریف صاحب کے. نواز شریف جب لندن میں اسحاق ڈار صاحب ساتھ تھے, کوئی شخص نواز شریف سے مل نہیں سکتا تھا جب تک کہ اسحاق ڈار کی اپروول اور کنسنٹ شامل نہ ہو. فون پر بات بھی نہیں کر سکتا تھا, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اتنا زیادہ اعتبار. تیسری بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے اس اکانومی کو
چینج کیا ہوا ہے اس ڈوبتی ہوئی اکانومی کو. 2017 میں جو ہمارے حالات تھے بہت بہتر حالات تھے, اور وہ اکانومی کے حوالے سے ان کا تجربہ ہم نے شاید خبر کی تھی کہ 6-7 دفعہ وہ بجٹ تو پیش کر چکے ہیں. تو اکانومی کی سارے مسائل کا ان کے پاس ادراک ہے, علم ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے ان سے ایگری کیا ہے وہ بھی اس وجہ سے کہ ایسا ایکسپرٹ جو ہے اکانومی کا ان کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن اس میں ایک ہائنڈ سائڈ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو شخص انٹرم پرائم منسٹر ہوگا, 2 سوال ہیں, اور ظاہر ہے تجزیہ ہی ہو سکتا ہے, کیا اسحاق ڈار صاحب وقت پر الیکشن کروا سکیں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اگر انٹرم وزیر اعظم ہوں گے تو اگلے الیکشن میں تو یہ حصہ نہیں لے سکیں گے, تو کیا ان کی باری ختم ہو جائے گی؟ بالکل, یہ 2 سوالات ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی سوالات ہیں. آپ دیکھیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی ساری تعریفیں ہی نہیں ہیں. ان کا دیکھیں, انہوں نے کہا تھا ڈالر کے ریٹ کو میں نیچے لاؤں گا اور ایکچوئل پرائس $200 تک آئے گی, وہ نہیں آ سکی. کئی چیزیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم IMF کی کڑی شرائط نہیں مانیں گے, عوام کو ریلیف دیں گے. پیٹرول کی پرائس انہوں نے کم کی, پھر بڑھانی پڑی اور بڑھائی. تو یہ والی باتیں بھی ان کی ذہن میں رکھنی پڑیں گی کہ وہ ٹریڈیشنل اسحاق ڈار صاحب جو ریلیف دینا چاہ رہے تھے وہ ناکام ہوئے ہیں, اور وہ اسحاق ڈار صاحب کامیاب ہوئے ہیں جن نے IMF کا پیکج لائے ہیں اور اس کی شرائط کو مانا ہے. جو دوسری بات آپ کی یہ ہے کہ اگلے سیٹ اپ میں وہ کیا کریں گے, تو ہمیں ان کے قریبی ذرائع کا کہنا یہ تھا کہ وہ اگلے سیٹ اپ میں وہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ فائنانس منسٹری اپنے پاس رکھیں. وہ سینٹ کی بڑی پوسٹ کے درپے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کی پوسٹ ان کے ہاتھ میں آ جائے. تو اس لیے اگلے الیکشن کی تو اتنی بات نہیں ہوگی, ظاہر ہے. اور اگر فرسٹ یہ الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں, جو کہ اب کچھ لوگ یہ خدشہ ظاہر کر چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے کتنے سارے لوگ, اگر مارچ تک الیکشن جاتے ہیں تو اتنی لمبی عمر تک جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا اس میں ظاہر ہے نواز شریف صاحب چاہیں گے کہ ان کا کلوز, جیسے کہ آپ نے کہا کلوز کانفیڈانٹ وہ ہوں جو اپنی فیملی کے ممبر ہیں. مگر اس میں کئی قباحتیں بھی ہیں ہمار صاحب. ایک قباحت تو یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر وہاں پر کوئی مہنگائی ہوتی ہے, نگراں دور میں بھی کوئی لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا کوئی چیز, تو آخری وقت تک انکمبنسی فیکٹر جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف ہوگا, نون لیگ کے خلاف ہوگا. تو نون لیگ کو الیکشن میں, یعنی کوئی لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اگر ان کو کوئی بری بات سننی نہیں بھی ملی تو آخر تک الیکشن کے دن تک بری باتیں اسحاق ڈار صاحب کی وجہ سے سننی پڑیں گی, کوئی لوگوں کا برا بھلا کہنا. تو یہ تھوڑے سے چیلنجز ہوں گے. مجھے یہ تھوڑا سا آپ بتائیں کہ یہ اگر یہ والی انشور تو وہ کر لیں گے کہ اپنا نگران وزیر اعظم ہو, لیکن اتنا اپنا کہ بالکل فیملی کا بندہ, اگر اتنا اپنا بندہ اور جو بالکل کلوزلی ایسوسیٹڈ ہے, اس کا نام نواز شریف صاحب کے نام کے ساتھ جڑتا ہے ان کی فیملی کے ساتھ, تو اس سے ان کو فلیک نہیں آئے گا, ان کو الیکشن میں نقصان نہیں ہو سکتا. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ بھئی دیکھیے بڑے عہدوں کے لیے فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی یہ اپنی فیملی کو ہی ٹرسٹ کرتے ہیں. آپ نے وہی دیکھا ہوگا جب شہباز شریف نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا تھا تو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بن گئے تھے. اور یہ اسی طرح کرتے ہیں, اور اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں, غلط بات ہے لیکن اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ اسحاق ڈار چونکہ فیملی ممبر ہے ان پہ ٹرسٹ کیا جا رہا ہے. دوسرا آپ نے جو مہنگائی کے حوالے سے بات کی, مہنگائی بہت شدید ہے. شاید ان کے ذہن میں یہ خیال ہو اور اسحاق ڈار صاحب کے پاس کوئی منصوبہ ہو کہ ہم مہنگائی کی صورتحال کو لوگوں کے لیے بہتر کر لیں گے, اور اگلے انہیں 6 ماہ 8 ماہ بہتر نظر آ رہے ہوں. لیکن یہ بڑی اہم چال ہو سکتی ہے سیاسی کہ اگر ڈیلے ہوں الیکشن جو کہ نہیں ہونے چاہیے, تب بھی آپ کا کانفیڈنٹ آپ کے گھر کا بندہ بیٹھا ہوا ہے وزارت عظمیٰ کی پوسٹ میں. مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر اسحاق ڈار صاحب بن جاتے ہیں وزیر اعظم, جس کے اب بڑے روشن امکانات نظر آ رہے ہیں, تو وہ جو معاشی پالیسیوں کا تسلسل ہے نا وہ جاری رہے گا. ہم ہمیشہ یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ نئی گورنمنٹ آتی ہے, نئے لوگ آتے ہیں, وہ پالیسیاں چینج کر دیتے ہیں. وہ تسلسل ہمیں ملے گا جو کہ اس سٹیج پہ پروگرس جو جس سٹیج پہ جاری ہے اس کے لیے اہم ہوگا. یہ تسلسل تو یقیناً ہوگا, مگر کچھ ناقدین کا یہ بھی خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو نومینیٹ کر کے نواز شریف صاحب ایک قسم کا مس ٹرسٹ پوز کر رہے ہیں, اور تھوڑا سا یہ ان کو شک سا پڑ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہیں بعد میں ان کے ساتھ کوئی ہاتھ نہ ہو. یہ ویسے نہیں, میں آپ کو بتاؤں یار, دیکھیں ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں. اگر آپ کے خیال میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ پہ مسٹرس کرتے ہوئے اسحاق ڈار کو لگانا چاہتے ہیں, کیا اسحاق ڈار اسٹیبلشمنٹ کی انڈورسمنٹ شامل نہیں ہوگی اگر وہ وزیر اعظم بنے؟
یا اس کے بغیر ہو رہے ہوں گے؟ آپ خود مجھے بتائیں۔ یقیناً ہوگی، مگر ان کا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو بعد میں شامل ہوتے ہیں آپ کے بندے ہوتے ہیں اور کچھ عرصہ رہ کے ان کے بندے ہو جاتے ہیں، تو اسحاق ڈار پہ یہ ٹرسٹ پیپلز پارٹی کو بھی ہوگا اور نون لیگ کو بھی ہوگا کہ یہ کم از کم فیملی کے آدمی ہیں، یہ کم از کم پارٹی نہیں تبدیل کریں گے۔ آپ میں اسحاق ڈار کو جسٹس جاوید اقبال سے کنفیوز نہ کریں، وہ بھی انہوں نے لگائے تھے اور وہ انہوں نے بعد میں جو رنگ دکھایا، یا ثاقب نثار سے، یہ جنرل باجوہ سے کنفیوز نہ کریں، یہ اور طرح کے لوگ ہیں۔ یہی بات ہے نا جس کی وجہ سے وہ کیا جا رہا ہے کہ بیسیکلی اگر بعد میں ان کے ساتھ کوئی ہاتھ ہونے لگے تو اسحاق ڈار صاحب معاون ثابت ہوں گے، اور وہ معاون ان کے ثابت نہیں ہوں گے بلکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ دیں گے یا جمہوری قوتوں کا ساتھ دیں گے۔ دیکھیں، مجھے جو ذاتی طور پہ جو باتیں ان کے بارے میں معروف ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ محنتی بہت ہیں، دوسرا یہ ہے کہ مذہبی آدمی ہیں، انہوں نے بہت سارے ٹرسٹ چلائے ہوئے ہیں جس کی نون لیگ کبھی پرچار نہیں کرتی۔ جیسے آپ نے کبھی شریف ہاسپٹل یا اتفاق ہاسپٹل کی کوئی کیمپین نہیں دیکھی ہوگی جس طرح شوکت خانم کی چلتی ہے، وہ بھی فری ہاسپٹل ہے لیکن اس طرح اس کی کیمپین نہیں چلتی۔ اسحاق ڈار صاحب دیندار سے آدمی ہیں اور درود شریف ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، اور جو آیات قرآنی آیات بھی پڑھتے ہیں، وہی آیات انہوں نے اس دن پڑھی جو آرمی چیف نے کچھ دن پہلے پڑھی تھی، تو بیسیکلی اس کا بھی کوئی اثر ہوگا۔ ہاں اس کا بھی اثر ہوگا، لیکن بہرحال یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے، اور اگر اسحاق ڈار صاحب جس کے بہت زیادہ امکانات ہیں تو وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو یہ ملکی معیشت کے لیے اور معاشی پالیسیوں کے تسلسل کے لیے ایک اچھی خبر ہوگی۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بن پاتے ہیں اور واقعی میں یہ کوئی اچھی خبر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے BNews.pk۔